اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب، حاضر خدمت ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں، جو الحمدللہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت پر نور ساعتوں میں ایک ایسی محفل سج سکے کہ جہاں پر علماء کرام، مختلف ڈومین کے پروفیشنز لوگ، علماء، قاری، ثنا خواہ حضرات اس محفل میں شامل ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور پوری امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے فیض یاب ہو۔ ناظرین، یکم رمضان سے یہ چاند رات تک انشاءاللہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ناظرین، ہم مسلمان ہونے کے باوجود آخرکار پستی میں کیوں ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کیا مسائل ہیں جو ہم دین اسلام کی روشنی میں بھی آج ہم حل نہیں کر پا رہے؟ پاکستان اور موجودہ دور کے حالات، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، ہمارے بڑے ہمیں بتائیں گے، اور حل جس طریقے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ پاکستان کل رمضان المبارک کی انشاءاللہ 27ویں شب ہمیں انشاءاللہ اللہ کی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، نزول قرآن کی رات، شب قدر کی رات پاکستان وجود میں آیا، 1000 مہینوں سے افضل شب قدر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مختلف امتوں کو بہت ثواب ملتا تھا کیونکہ ان کی عمریں 900 سال، ہزاروں سال ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو عمریں نصیب ہوئی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ۔ کوئی ہوتا ہے جو انسان تھوڑا سا اور جی جاتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائی، لیلۃ القدر جیسی راتیں نصیب فرمائی، تو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہمارے نصیب میں ڈال دیتا ہے۔ پاکستان اور موجودہ حالات، اسلام کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جب ایک طالب علم اپنے استادوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو ویسے ہی وہ دو زانوئے تلمس اپنا طے کرتا ہے کہ کن کے سامنے بیٹھ گیا ہے۔ یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آج ہمارے اس شو میں میرے استاد محترم، میرے دونوں جو گیسٹ ہیں وہ دونوں میرے استاد محترم ہیں کہ جن سے میں نے گورنمنٹ جناح کالج سے نارتھ ناظم آباد کراچی سے اپنا گریجویشن میں مکمل کیا، اور میری زندگی کی کیریئر میں ہر جگہ میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ میری مراد ہمارے بہت ہی قابل احترام شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت ناظرین کی جنہوں نے کتابوں کا اتنا مطالعہ کیا ہے کہ گھر کی کوئی کتاب ہی نہیں چھوڑی ہے کہ کوئی پڑھی ہوئی نہ ہو۔ جب کتابیں ختم ہو جاتی ہیں تو اردو بازار چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ کتابیں لے کر آ جاتے ہیں، اور اس کا چشمدید گواہ میں اس لیے ہوں کیونکہ وہ کتابیں کئی مرتبہ میں نے خود لا کے دی ہیں اپنے استاد محترم کو، ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہی اردل عزیز، جن کو آپ میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ دیکھیں گے اور آج سنیں گے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر احد یار خان صاحب سے ہے۔ ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے آپ نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا اسی سال، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر احد یار صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ سر تھینک یو سو مچ سر فار یور کمنگ سر، آپ کے بلانے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سر۔ دوسرے میرے انتہائی واجب الاحترام گیسٹ جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، کالج میں، تعلیمی اداروں میں، قدم قدم پہ طلباء کی کوچنگ سینٹرز میں کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو ان کی راہ کا تعین کرنا بتاتے ہیں، زندگی میں کامیابی کے طریقے بتاتے ہیں۔ میری مراد جناب عمیر احمد خان صاحب سے۔ ڈاکٹر سر السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارے گورنمنٹ جناح کالج نارتھ ناظم آباد کے 2 سینئر پروفیسر حضرات موجود ہیں جو گزشتہ 12 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور گفتگو سے آج ہم سیکھیں گے۔ میری مراد ایک اور محترم جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب سے ہے کہ ماشاءاللہ یکم رمضان سے ہم تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں۔ قائد صاحب تلاوت کلام پاک کریں گے، اور اس کے بعد میرے بہت پیارے بھائی اور دوست عالم اسلام کے معروف ثنا خواں، سینئر ثنا خواں
اور پوری دنیا میں جن کے نعتیہ کلام سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ایک زمانہ آپ کو سنتا ہے، ماشاءاللہ آپ سے پیار کرتا ہے، معین عالم کریمی بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے؟ قاری صاحب تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ وہی آیہ مبارکہ ہے کہ جب ان کا نزول ہوا تو عرب میں جو اس وقت حالات تھے اور پاکستان جب آزاد ہوا اس ٹائم بھی یہی حالات تھے؟ بے شک یہ جب بھی پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا ذکر ہوتا ہے تو ان آیات کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے اللہ کہ اس وقت بھی یہ ایسے ہی حالات تھے مسلمانوں کے، اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو تب بھی ایسا ہی تھا کہ یہاں پر بہت ظلم اور بربریت تھی مسلمانوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ملک عطا فرمایا، ہجرت سے ثانی کا مدینہ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے
ایسا ملک دیا کہ جس میں نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، ہر طرح کا موسم ہے، ہر موسم، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، پہاڑ عطا فرمائے، پہاڑ عطا فرمائے سارے میوے ہیں، پھل، ہر نعمت ہے یہاں پر، ہر نعمت ہے. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں موسم گرم رہتا ہے، کہیں سرد رہتا ہے. یہاں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا موسم عطا فرمایا، سبحان اللہ. اور ہر طرح کا اناج عطا فرمایا. سبحان اللہ. آخر میں پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ فبی ای اعلیٰ ربی جزاک اللہ خیر صاحب. سبحان اللہ. ناظرین، رمضان ہماری شان میں مختصر سا وقفہ، کہیں مت جائے گا. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے اتنی محبت سے یہ ٹرانسمیشن سجائی ہے. آپ الحمدللہ ہمیں جو فیڈ بیک آ رہا ہے، آپ بہت محبت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. معین عالم کریمی بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے. گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد تو ای جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دلدان شکست است با الفت در عشق تو دلدان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے کرانی را کرانی را کرانی را کرانی را تو جام رسانید ویسے کرانی را کرانی را کرانی را کرانی را از جامیے بیچار رسا نید سلامے از جامیے بیچار رسا نید سلامے بردرگہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا بوختا
नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। सुभान अल्लाह। मोइन भाई माशाल्लाह, बहुत सारी सेट पर नातें हुई हैं, लेकिन जो आज आपने उम्मे हबीबा साहिबा की याद ताज़ा की है ना, आप यकीन करें आप पढ़ते रहे अली भाई, जहन में वही पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की तौसी और तामीरात की जो वीडियोस चलती थी ना, और जब ये नाच चलती थी उम्मे हबीबा साहिबा की, बहुत खूबसूरती से निभाया है इन्होंने। और इतना गाढ़ा कलाम, इतना मुश्किल कलाम, उस कलाम को एक तो ज़ुबानी माशाल्लाह मोइन भाई को हिफ्ज़ है जो मोइन भाई ने पढ़ा, और इस खूबसूरती के साथ पढ़ा कि उम्मे हबीबा साहिबा सामने आ रही थी हमारे बार बार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उम्मे हबीबा साहिबा को सलामत रखे, अमेरिका में मुकीम है। और अली भाई उन्होंने हमेशा की तरह मुझे इस साल भी रमज़ान में दुआएं भेजी, क्योंकि 2 साल पहले हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, पूरा महीना हम रमज़ान में साथ थे। तो आपा अल्लाह आपको सलामत रखे। हम आपकी नाते आज भी पढ़ते हैं, लोग आज भी उन्हें सुनते हैं और हमें दुआएं देते हैं, और वो तसव्वुरात में मक्का और मदीना पहुँच जाते हैं। इस साल मैंने भी आपकी नात हम्दे बारी ताला काबे पे पढ़ी, जब पहली नज़र उसको पढ़ा है, हीरा गोल्ड से वो रिलीज़ हुई है, पूरी दुनिया में लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये असल खासा ये कलाम आप ही का है। ये तमाम दाद जो हमें लोगों से मिल रही है, ये सब आपके वसीले से। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मोइन भाई बहुत शुक्रिया। सर, मौजू की तरफ आते हैं, इस्लाम और पाकिस्तान के मौजूदा हालात। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर साहब हमें मिला, लेकिन मुसलमान होने के नाते दुनिया के दीगर ममालिक तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, हम तरक्की पजीर ही हैं। हमारा जवाल, हमारे अखलाक का भी जवाल है, हमारी मईशत भी तबाह है, हमारा किरदार भी तबाह है। हम बहैसियत मुसलमान हर शोबे में नाकाम नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहात हैं, क्या सुनहरी दौर था और क्या उम्मत का आज हाल है? इरशाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नका लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे, और मत चलो शैतान के रास्तों पर, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बिल्कुल सही। सूरह बकरा की जो ये आयत मुबारका है, ये हमें एक तरफ इशारा कर रही है। इसने, इस आयत मुबारका ने एड्रेस किया है मुसलमानों को, मोमिनों को एड्रेस कर रही है, और मोमिनों को कह रही है इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होने को। बज़ाहिर बात अजीब लगती है कि मोमिन है फिर इस्लाम में पूरे के पूरे कैसे दाखिल हों, तो ये तालीमात भी हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही मिलेंगी। अहादीस मुबारका का हम मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में किस तरीके से उसको गुजारना चाहिए, उसको, उस लम्हे को हमें किस तरह तय करना है, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक, हदीस मुबारका क्या है, उन सबको हमें देखना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नाखून काटने का सलीका सिखाते हैं, आपको बाल काटने का सलीका सिखाते हैं, आपको चप्पल पहनने का सलीका, आपको नए कपड़े पहनने का, आपको बैतुल खला में जाने का, मस्जिद में जाने का, घर में दाखिल होने का और सलाम करने का तरीका सिखाते हैं। तो क्या वो नबी आपको ऐसे छोड़ सकते हैं कि उन्होंने आपको सियासत के बारे में ना बताया हो, आपको मईशत के बारे में ना बताया हो, आपको माशरत के बारे में ना बताया हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हमारा आज जो अलमिया है, हमारे आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान अल्लाह इसका सलामत रखे, आमीन, हजारों क़यामत तक इसका कायम रखे, आमीन। मुल्क जो है वो लोगों से नहीं नजरियात से बनते हैं, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। और हमारा नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब नारा लगा था क़याम पाकिस्तान के वक्त, तो वो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और निज़ाम रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात, ये उस वक्त का ही नारा था। हमें आधा नारा बताया जाता है, अक्सर अब उनको आधा नारा याद है, पूरा नारा याद नहीं है, पूछे तो दूसरे को नहीं पता होगा। अब आते हैं उस बात की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया कि सियासत किस तरीके से होगी, आपकी मईशत किस तरीके से होगी, आपकी माशरत किस तरीके से होगी। बदकिस्मती से हमारे जो आज के पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ी जो अहम तरीन चीज़ वो ये है, हमें देखनी पड़ेगी कि हमने पढ़ा तो कलमा नबी का और अमल कर रहे हैं हम तागूत का। ये बड़ी दो राय नहीं होनी चाहिए इसमें ना। मुसलमान, हमारे इस्लाम का मिजाज क्या था, सहाबा कराम का मिजाज क्या मुराद है, थोड़ा हमारी पब्लिक को बताइए ना। तागूत से मुराद मगरबी फिक्र है, कुफर की फिक्र को हम तागूत का नाम देते हैं। जितनी भी कुफरिया फिक्र है इस दुनिया में मौजूद है, वो सब तागूत है। अब वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो हिंदुत्व की शक्ल में हो, चाहे वो वेस्ट की मगरिब की शक्ल में हो। मगरिब का नाम, मैं डायरेक्शन का नहीं कह रहा, ये मगरिब एक बतौर नजरिए की बात कर रहा हूँ। मगरिब बतौर नजरिया एक तागूत ही है। अब तागूत की मुख्तलिफ शक्लें आप तक आ चुकी हैं और उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप एक बात तागूत को जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस्लाम आपकी जिंदगियों में कैसे आएगा। आपने कलमा पढ़ा नबी का, कल
عمل کر رہے ہیں طاغوت کے اوپر، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. صحابہ کرام کا مزاج بالکل ہی الگ تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قالین پہ جاتے ہیں تو ان کے پاؤں دھس جاتے ہیں قالین کے اندر. تو وہ کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ نیزے سے اپنا وہ ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں ریت کے اوپر. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس دربار میں آیا ہوں، کتنا بڑا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا میرا بولے کہ تم لوگوں کو اسی چیز نے برباد کیا جو آج ہم تم پر مسلط ہو گئے اور آج ہم تم کو فتح کریں گے، آج ہم تم پر حکومت کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگوں کو اس قالینوں نے برباد کیا، تم لوگوں کو عیش و آرام نے برباد کیا. بات یہ ہے ہم ہیں تو مسلمان، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن ذرا سی مشکل آ جائے تو بس ہاہاکار مچتی ہے. دیکھتے کس کی طرف ہے، مغرب کی طرف. ہمارا مسئلہ کسی طرح ہو جائے. آپ ایک بات بتائیں، ایک آدمی 9 to 5 نوکری کر رہا ہے، صبح 9 سے لے کے اب 9 to 5 تو کراچی جیسے پاکستان جیسے پوری دنیا کے اندر 9 to 5 تو کوئی تصور رہا ہی نہیں ہے. وہ آن ورڈز رہتا ہے، وہ آگے تک جاتا ہے. تو آدمی کسی اور کام کا رہتا نہیں ہے. اسلام کا ہی مزاج نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کو، آپ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا کہ اب تم اسی میں غرق رہو. اب تم معیشت کو سمجھتے تھے نا، معیشت تمہارا خدا ہے، کیپٹلزم تمہارا خدا ہے، تمہارا خدا کمیونزم ہے، تو بس اب تم اسی کے اندر رہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی میں غرق کر دیا. وہ زمانے میں معزز تھے، حامل قرآن ہو کر، اور تم زمانے میں رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر علی امام بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمیر احمد خان صاحب بھی موجود ہیں. گفتگو ہوگی، مزید سیکھیں گے، جانیں گے اپنے پاکستان کے بارے میں، پاکستان سے جڑی ہوئی باتوں کے بارے میں. مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات جاری ہے. سیکھ رہے ہیں اپنے بڑوں سے پاکستان کے بارے میں، پاکستان میں رہنے والوں کے بارے میں، ہماری موجودہ تباہی کے بارے میں. کیا خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر احد یار خان صاحب. اب مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے عدنان حفیظ بھائی نے جو نمائندہ خصوصی جی ایف ایس بلڈر سے بھی ابھی جوائن کیا. علی بھائی ساتھ موجود ہیں. عمیر احمد خان صاحب، پروفیسر صاحب، پاکستان کا جن حالات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، جو باتیں ذکر کی، اس ذیل میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں جو اس کو جس طرح دیکھتا ہوں، دیکھیں اسلام کا جب ورڈ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ ہماری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور ہم پروٹیکشن محسوس کرتے ہیں. یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ہماری لائف کو آگے لے جانے والا ایک بہترین ٹول ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے معاشرے میں وہ مس ہے. صحیح. اب اس کی آرگنائزیشن جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک پاورفل ویپن بھی ہے وہ، بٹ آن دی ادر سائڈ جس طریقے سے معاشرے میں وہ ایول کریٹ کر رہا ہے، جیسے سر بھی کہہ رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ کافی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں شام میں یا رات میں وہاں پر، اور میڈیا پر یعنی سوشل میڈیا پر ان کا بہت زیادہ وقت بھی گزرتا ہے اور وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتے کہ کس وقت اذان ہوئی اور کس وقت نماز ہوئی. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں فلاح اور بہبود کو ڈیولپ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، تو اس سے سب سے جو بڑی درسگاہ ہوتی ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. اب ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز بڑی مس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا جو پیرنٹ ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی یہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سارا آپ نے آخری کتاب کون سی پڑھی تھی؟ کیا بات، آپ نے کون سی لائبریری جو ہے وہ گھر میں ڈیولپ ہو گئی ہے کہ بچے کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں گی؟ سپوز کریں کہ اگر میں ہی نماز نہیں پڑھتا تو میرا بیٹا یا میری بیٹی نماز کیا پڑھے گی؟ اگر میں ہی قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتا تو وہ کیسے جو ہے وہ میرے گھر میں ڈیولپ ہوگی؟ ایک یہ چیز بہت یہاں پر مسنگ ہے. دوسری بات یہ کہ جب میں بینگ ایز این انسٹرکٹر آف انگلش لینگویج، جب میں انہیں کچھ زبان پڑھاتا ہوں فورن، تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ صرف ایک زبان ہے، آپ نے کلچر کو ایڈاپٹ نہیں کرنا. ہمارا اپنا کلچر بہت رچ ہے، بہت رچ ہے. ہمیں کسی اور کے ڈائنامک کو، کسی اور کے فریم ورک کو، وی ڈونٹ نیڈ دیٹ فریم ورک. ہمیں اس فریم ورک کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو ہمارا فریم ورک ہے اگر ہم اس کو حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، آئی ریپیٹ نافذ کر لیں، اور اس کو آگے لے کے چلیں، تو ہمارا جو معاشرے کا نظام ہے، ہمارا جو گھر گھرستی ہے وہ پنپے گا. اور ایک اور لاسٹ بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک سمجھ لیں ایک سیڈ کی طرح ہوتا ہے. جب اس کو آپ پلانٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کی پلانٹیشن کو اچھا کیا تو سوشل میڈیا پہ جائے گا، کسی اور فورم پہ جائے گا، لنکڈ ہے، دس دیٹ، کہیں پر بھی جائے گا. اگر آپ نے اس کی کیریکٹر بلڈنگ کری ہوگی وہ بھٹکے گا نہیں.
ایسے ہی ہے. اور اس کیریکٹر کی بلڈنگ کے لیے ہمیں کسی اور کا فریم ورک نہیں چاہیے. محسن انصاری یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ از انف فار اس. وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر. اور ان کی جو لائف ہے نا, اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر لیں, یقین مانیں کہ ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا کیریکٹر بتائے گا کہ ہم جو ہے وہ مسلمان. چلتے پھرتے امتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں. اس کے میں کہہ رہا ہوں نا, ایسا فریم ورک ہے جس کا کوئی نمول بدل نہیں ہے. علی بھائی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر, ایک صحابی رسول آتے ہیں کہ یا سیدہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا کہ پورا قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارے فرمائے, عمیر پروفیسر صاحب نے جو اشارے فرمائے, کیا ہم نے والدین نے اپنے بچوں سے پوچھنے سے پہلے کیا اپنا محاسبہ کیا کہ ہم نے زندگی میں آخری کتاب کون سی پڑھی تھی, اور ایسی کتاب نزول قرآن کا مہینہ قرآن مجید, کیا ہم فیض حاصل کر رہے ہیں علی بھائی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ اسد بھائی. اسد بھائی, دین اگر روح ہے تو تہذیب جسم ہے. کیا بات, کیا بات. دین اگر روح ہے تو تہذیب جسم ہے, تو تہذیب جسم اور ادب لباس ہے. ادب لباس ہے. واہ. تو ہم جو ہیں اسد بھائی گریجولی جب ہم پڑھا کرتے تھے نا سویلائزڈ اور انسویلائزڈ, تو ہم جب انسویلائزڈ پڑھتے ہیں تو ایز اے لے مین یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑا لتا نہیں تھا, نیم برہنہ حالت میں تھے. پھر جب سویلائزیشن کی طرف آئے تو چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ادب جو چلتا ہٹتا چلا جا رہا ہے, تو آپ نیم برہنہ ہی تو ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس سویلائزڈ دور میں آپ انسویلائزڈ ہی تو ہوتے جا رہے ہیں. چاہے آپ فزیکلی طور پہ کپڑے دیکھ لیں یا ادبی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں چلا گیا. سر جو ابھی فرما رہے تھے کہ والد سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے, تو بات یہ ہے کہ اے سی لگا لیا اور کھڑکیاں کھلی. کیا بات, اے سی لگا ہوا ہے, کھڑکیاں کھلی چھوڑنی. ارے بھائی پہلے آپ اس کی سیلنگ تو صحیح کیجئے, پھر اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیے, آپ مولوی بھی بنائیے, آپ عالم بھی بنائیے, مفتی بھی بنائیے. آپ خود تو بیٹھ کے رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں, آفس سے آتے ہیں ریموٹ کنٹرول پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اینڈرائڈ پکڑ لیتے ہیں, اور بچے کو لگایا ہوا کہ حفظ کرو, بچے کو لگا. ارے وہ کیسے کرے گا, اس کو وہ انرجی نہیں مل رہی ہے. باپ اور ماں انرجی بھی تو ایمٹ کرتے ہیں. جو پوزیٹیو انرجی ہے اسد بھائی, آپ کے والد مرحوم اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, یہ ان کی تربیت ہے اسد بھائی, اور آپ ان کے ساتھ رہے ہیں. اللہ رب العزت, ایک تو وہ جو انرجی آپ نے ریسیو کی ہے, انہوں نے آپ کو پکڑ کے تبھی لے گئے, وہ صرف کرتے تھے آپ دیکھتے تھے. آج ہم کر ہی نہیں رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کر لے گا. آپ کی کچھ دنوں پہلے والی بات کہ بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ نصیحتیں 10 کرتے پھریں, بچوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا بات ہے علی بھائی. ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی کا ہم شکار ہو گئے. آیا تھا پازیٹیو یوز کے لیے, سب سے بڑھ کر والدین خود ہی اس میں لگ گئے. 2 سال کے بچے ایسا لگتا ہے وہ پیدا نہیں ہوئے, ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں. وہ ہر وقت 2 سال کا بچہ وہ والدین کو ہی نہیں دیکھ رہا. مطلب ہر چیز وہ بغیر لکھے بغیر پڑھے وہ پورا موبائل اپنے ہاتھ سے چلا رہا ہے, اور وہ اتنا یوزڈ ہو گیا ہے کہ ہم والدین کو کہہ رہے ہیں بھائی اس کو موبائل نہ دیں, وہ کہہ رہی ہیں موبائل نہ دے تو یہ تو ہمارا جینا حرام کر دیتا ہے. کیا کریں والدین؟ ڈاکٹر صاحب, یہ کس طریقے سے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اور جو یہ بچوں کا بچپن جس طریقے سے جوانی کی طرف آئیں گے تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بات ساری علی بھائی نے اور پروفیسر عمیر نے بڑی اچھی بات کی, جزیات کی بات کی. میں تھوڑی سی سے آگے کی بات کرتا ہوں. ہماری امت کو, پاکستان کے مسلمانوں کو, پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق تو یاد ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس سوسائٹی کی طرف, اس ملک کی طرف ہمارے فرائض کیا ہیں. کیا بات, وہ ہم بھول چکے ہیں. ہمیں اپنا حق تو یاد آتا ہے ہر سوسائٹی کے, مجھے یہ حق نہیں مل رہا, فرائض نہیں پتا, بے شک اپنے فرائض کیا ہیں وہ نہیں مل رہا. کیا بات. فرض جو شروع ہوتا ہے, سب سے پہلے جو فرض جو شروع ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی ذات کو ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے. آپ دوسرے کے گریبان میں جھانک رہے ہوتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں اگر آپ کسی کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو باقی 4 انگلی آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو جو آپ کا جو فرض ہے نا, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. دیکھیں نیچر کا ایک رول ہے, وہ یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا. جو آپ بچوں کو دیں گے, جو آپ سوسائٹی کو دیں گے, واپس وہی ریفلیکٹ ہوگا, اس کے اگینسٹ ریفلیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ نیچر ہے, نیچر نے طے کر دیا کہ رول گیو اینڈ ٹیک ہی چلے گا. اسی طرح ہمارے کے ماں باپ ہیں, ان کا یہ سب سے پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ پہلے خود اپنی آپ کی تربیت کریں, اپنی تربیت پہلے کریں, اس کے بعد پھر بچوں سے ایکسپیکٹ کریں. ہم بچوں پہ برڈنائز کرتے ہیں, بچوں کو ہم بچوں پہ بہت زیادہ برڈن ڈال دیتے ہیں صحیح ہونے کا, گڈ ہونے کا. خود آپ گڈ اور ایول کی جنگ لڑ رہے ہیں. نماز بھی پڑھے, بچہ تراویح بھی پڑھے, بچہ قرآن بھی پڑھے, بچہ سب کچھ کرے, بچہ تہجد بھی کرے, ماں باپ اپنی غفلت کی نیند سوتے ہیں. یہ فزیکل ٹارچر سے زیادہ ڈینجر ہے مینٹل ٹارچر.
बच्चा क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सूरह मुजादिला के अंदर एक बड़ी अच्छी बात ज़हन में आ गई। सूरह मुजादिला की जो शुरू होता है वो एक हज़रत खौला बिनत हकीम का, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके तलाक के मामले पे करना, तो बोलती है अल्लाह के रसूल चुप हो गए, मुख्तसरन बात करता हूँ, वो अल्लाह के रसूल चुप हो गए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप वो चुप हो गई तो बोले मैं अपने अल्लाह से कहती हूँ, मैं अपने अल्लाह से कहती हूँ। और सूरह मुजादिला नाज़िल हुई तलाक के मामले पे। तो क्या वजह है, एक औरत के करैक्टर की वजह से, एक औरत की इस्लाम की वजह से पूरे आयत उतरती है, और आज पूरी उम्मत मुस्लिमा खाने काबा में जाके सर पटक के रोती है, लेकिन कुछ कबूल नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हज़रत कश्मीर के लिए मैंने अपने आंखों से सुना है, आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि बैतुल्लाह से लोग लिपट कर या अल्लाह कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान पर करम फरमा। करम बेशक है, वो आज़ादियाँ नहीं मिल रही अली भाई, बैतुल्लाह से लिपट कर दुआएं कबूल नहीं हो रही। डॉक्टर साहब मुख्तसर क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके जाऊंगा। देखें, हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि सेल्फ रिलायंस जो चीज होती है, आप अपने आप को जब ठीक करने लगते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि हर बंदा दूसरे को ठीक करने के चक्कर में है, आप अपनी तरफ ध्यान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखें, ये जो बच्चे हैं, दीज आर आवर चिल्ड्रन, इनके साथ मोहब्बत, शफकत, ईसा भी रिसेंट में देखा, वी हैड 2 केसेस ऑलरेडी, हमारे पास 2 केसेस जो है रिपोर्ट हुए इस तरह के बच्चियों के। तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज अ बैरियर। खुदारा उस बैरियर को तोड़ें, बच्चों के साथ बैठे हैं, उनके साथ बातें करें, और उनको डॉल्फिन शो में ले जाने से अच्छा है खुदारा एक्सपो ले जाया करें। क्या बात, जरा उनको किताबों का एक्सपोजर कराएं, उन्हें साइंस से टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, और बताएं कि इसके जितने आपको फवाइद हैं उतने आपके नुकसानात भी हैं। अब बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता वो यूज क्या कर रहा है, लेकिन ये कि आप उसकी रहनुमाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपनी मंजिल मकसूद पर जरूर पहुंचेगा। वक्त मुख्तसर था, मुकाबला बहुत सख्त था। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसको कंटिन्यू कीजिएगा आगे की एपिसोड में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नाज़रीन ये हमारा पैनल डिस्कशन कंटिन्यू। अदनान हफीज भाई मौजूद हैं और हमें बताएंगे हमेशा की तरह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम कि बिल्डर्स की तारीख में रमज़ान ट्रांसमिशन पहली दफ़ा करने वाले इरफान वाहिद भाई, मोहसिन वाहिद भाई। GFS हमारा एक ऐसा नाम, बाएतमाद नाम, उसके बारे में बताएंगे अदनान हफीज भाई। थैंक यू असद भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आज का पैनल आपका है, माशाल्लाह, बहुत कुछ नया। सर उस्ताद मोहतरम आए तो बस बिल्कुल बिल्कुल असद भाई, बिल्कुल। असद भाई, GFS से न्यूज़ ये है कि फार्म हाउसेस स्टार्ट किए थे हमने, 7 मिनट सिटी फार्म हाउसेस, जी 1.5 साल पहले पोजीशंस पर आ गए हैं माशाल्लाह। जिन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, वो अब उन फार्म हाउसेस को रेंट आउट कर रहे हैं। क्या बात, ठीक है, टू अर्न द थिंग्स। सर कुछ बचा है कुछ? सर असद भाई आप आए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मतलब आप सारे आए इंशाल्लाह, तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए होगा। सेकंड न्यूज़ ये है कि DHA 125 स्क्वायर यार्ड्स टोटली सोल्ड आउट हो चुका है, 142 आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्री मौजूद है माशाल्लाह। क्योंकि अदनान भाई मैं आपको बताऊं, मैं DHA सिटी की खुद लॉन्चिंग में गया था। नाज़रीन माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त GFS को मजीद बरकतें अता फरमाए। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे कोई लगता है खलाई मखलूक या फरिश्ते आ गए हैं और उन्होंने खरीदारी करके वो पूरा सोल्ड आउट कर लेते हैं। मैं कई तकरीबात में मौजूद था और वो पता लगा 100 विलास DHA सिटी में बन रहे हैं। दूसरे दिन शाम को मैं बॉस से मिलने के लिए आया इरफान भाई के पास, तो पता लगा 85 प्लॉट तो सेल आउट हो चुके हैं, 85 विलास सेल हो चुके हैं। तो कहाँ से मौका मिलेगा? तो जब भी आप सबसे दरखास्त है कि लॉन्चिंग हो, जल्द अज जल्द इदारे से रब्ता किया करें, क्योंकि लोग खरीद के फिर उसको वो होल्ड करते हैं और आपको पता है कीमतें बढ़ती से बढ़ती चली जाती हैं, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इख्तिताम करूँगा, आज मुझे अपने उस्तादों के साथ ये अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं आप सबसे इजाज़त। GFS बिल्डर्स की ये नशियात इंशाल्लाह कल आप सबसे खुसूसी इंशाल्लाह मुलाकात होगी रमज़ान मुबारक की नुज़ुल कुरान की रात 27 शब। मुझे इजाज़त और कलाम इकबाल। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, अमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल नज़ोरे हैदरी तुझ में न इस तगनाए सलमानी, नज़ोरे हैदरी
نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر